محفل پاک میں سب سے پہلے میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں قرآن پاک کے حوالے سے۔ قرآن پاک میں حضور کے میلاد کا بھی ذکر ہے اور حضور کے معراج کا بھی ذکر ہے۔ دنیا نے، یہودیوں اور عیسائیوں نے حضور کے میلاد کا بھی انکار کیا، کیونکہ حضور جب پیدا ہوئے اور حضور نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے انکار کرنے والے یہود و نصارہ تھے۔ اور حضور جب معراج کے لیے گئے اور واپس آئے، جب حضور نے مکے میں بتایا تو حضور کی معراج کا انکار کرنے والے بھی یہی لوگ تھے۔ تو حضور کا میلاد بھی انہوں نے روکا اور حضور کے معراج پہ بھی انہوں نے انگلیاں اٹھائی، یہاں تک کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو روکنے کے لیے مدینے کے پاس بستی تھی یہودیوں کی بنو نذیر، اس بستی کا قبیلے کا نام ہے، انہوں نے ساری زندگی اس کوشش میں لگا دی، جیسا آج بھی دشمنوں نے اسلام کوشش میں لگے ہوئے، اس سے کہیں زیادہ کوشش انہوں نے اس لیے لگا دی کہ محمد کا پیغام، محمد کا قرآن اور محمد کے اسلام کو یہیں پر ختم کر دیا جائے، یہی روک دیا جائے، مکہ اور مدینہ میں اس سے آگے نہیں نکلنے دیا جائے۔ لیکن قربان جائیے اللہ کی شان پر، اللہ کی قدرت پر کہ اس محبوب پاک کے خاطر اللہ تعالیٰ نے اس کے میلاد مصطفیٰ کو ایسا بنایا کہ زمین کے چاند ستارے یہ دیکھتے رہ گئے، اور یہودی اور مکے کے جو بڑے بڑے نجومی تھے وہ یہ کہہ کر دم توڑ گئے کہ آج کی رات اس زمین پر نور اس لیے آ رہا ہے، اس لیے کہ آج مکے میں خاتم النبیین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ کا نور پذیر ہو چکا ہے۔ تو حضور کا میلاد منایا گیا اور پھر اسی مکے میں حضور کا معراج بھی منایا گیا۔ تو حضور کی میلاد منانے والے تمام فرشتے زمین اور آسمان، اور حضور کی معراج منانے والے حضرت ابو بکر صدیق سبحان اللہ، کیونکہ میرے نبی جب معراج سے تشریف لائے اور کعبے میں حضور نے کھڑے ہو کے لوگوں سے کہا، اے لوگوں میں آج کی رات معراج سے واپس آیا ہوں، ایک ہی رات میں میں نے آسمانوں کا سفر کیا اور اللہ کا دیدار کیا۔ تو سارے مکے کے لوگ ہنسنے لگے کہ یہ محمد پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا۔ ابو جہل کھڑا ہو گیا، اس سے اچھی خوشی کی کیا بات ہوگی، محمد کو پوری دنیا میں بدنام کرو۔ گئے ابو بکر کے پاس اور کہا، اے ابو بکر اگر کوئی یہ کہے کہ ایک رات میں آسمان سے سفر کر کے آ گیا، میں نے اللہ کا دیدار کیا ہے، تو ابو بکر تم ایک رات میں مان لو گے ایک رات میں کوئی آ جا سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں، جس نبی کا ہے ابو بکر تم نے کلمہ پڑھا ہے وہ ایسی جھوٹی باتوں کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر اتنا کہنا تھا، ابو بکر کو جلال آ گیا، حضور کی محبت کا سوال آ گیا۔ پورے مکے میں کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر ابو بکر نے حضور کے معراج بنایا اور ایسا بنایا، اعلان کر دیا، اے مکے والوں تم مانو نہ مانو لیکن یہ بات محمد نے کہی ہے تو یہ سچی ہے۔ اس لیے جس نبی کا میلاد زمین والوں نے دیکھا ہے اور اس نبی کی معراج تو آسمان کے فرشتوں نے دیکھا ہے، ان کا چہرہ اور ان کا تقدس بتا رہا ہے، یہ میلاد والے مصطفیٰ ہے، یہ معراج والے مصطفیٰ ہے۔ میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ کل مٹا تھا نہ آج مٹا ہے اور نہ کبھی مٹے گا۔ مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ہم کسی سے لڑنے نہیں جاتے، کسی سے کچھ بولنے نہیں جاتے، پھر بھی آپ ٹی وی چینلوں پر دیکھ لو ہر وقت مسلمان۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے، یہ چاہتے ہیں اس دین کو روکنا، یہ چاہتے ہیں نبی کے ذکر کو ختم کرنا، یہ چاہتے ہیں نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کو ختم کرنا۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا، اے حبیب جو تیرا کلمہ پڑھے گا وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے، میں اس کے مال کی بھی حفاظت کروں گا، اس کی اولاد کی بھی حفاظت کروں گا اور اس کی